معصوم فرماتے ہیں کہ جب اللہ اپنے کسی بندے پر لطف فرماتا ہے، اس پہ کرم کرتا ہے، اسے امام حسین علیہ السلام کی محبت اور ان کی زیارت عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا لطف ہے ہم پر کہ خدا نے ہمیں اس امت میں سے قرار دیا کہ جن کے دلوں کا کعبہ کربلا اور میرے مولا کا حرم۔ آج پوری دنیا میں صرف شیعہ نہیں، چونکہ حب حسین صرف شیعوں کی حد تک نہیں ہے۔ حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ جب مولا ظہور فرمائیں گے اور خانہ کعبہ کے پاس ہمارے بارے میں آقا کا ظہور ہوگا، اس وقت ایک خطبہ دیں گے جسے پوری دنیا سنیں گے، اور اس خطبے کے اندر مولا اپنا تعارف کروائیں گے، اور تعارف میں یہ کہیں گے کہ میں حسین کا بیٹا مہدی ہوں۔ یعنی دنیا والوں کو مولا حسین کے نام سے اپنا تعارف کروائیں گے۔ سوچتا تھا پہلے میں، یہ روایت 20-25 سال پہلے سے میں نے پڑھی، ذہن میں آتا تھا کہ آیا مولا حسین کا نام اتنا مشہور ہوگا دنیا میں؟ یہ اس زمانے کی باتیں ہیں کہ ابھی یہ 40 کے سفر اس طرح شان و شوکت سے شروع نہیں ہوئے تھے۔ صدام کا زمانہ تھا، بڑی سختی تھی۔ سوچتا تھا کہ یعنی ایک وقت آئے گا کہ حسین اتنا مشہور ہوگا دنیا میں کہ مہدی جیسا امام حسین کے نام سے اپنا تعارف کروائیں گے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں مولا حسین کا نام 2 وجہ سے مشہور ہے۔ ایک وجہ یہی 40 ہے کہ جن کے ایام ہیں، اور اللہ ہم سب کو 40 والوں میں سے قرار دے کہ 40 جس میں کروڑوں لوگوں کا اجتماع، اور کیسا اجتماع کہ جس کی نظیر ہی نہیں ہے دنیا میں۔ دنیا میں حج کا اجتماع بہت بڑا اجتماع ہے، لیکن کہاں حج کا اجتماع اور کہاں یہ۔ آپ جتنے بھی حاجی گئے، آپ دیکھیں وہ سارے پریشان ہو کے ہی آتے ہیں۔ وہاں جو سلوک ہوتا ہے، حالانکہ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، آپ میں بہت سارے لوگ عمرہ حج پہ گئے ہوں گے، عجیب سی فضا ہوتی ہے وہاں، اتنا پیسہ پھر اتنا خوف، اور اس کے بعد سکون نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کیسا اجتماع ہے کہ جہاں آپ پیسہ نہیں لگا رہے، آپ پر پیسہ حسین والے لگا رہے، بلکہ میرے مولا کا کرم ہے، میرے مولا لگا رہے ہیں پیسہ۔ اور یہ وہ اجتماع ہے کہ جس کے اندر انسانوں کی محبت اور ان پر جو ایثار اور جو قربانی ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیتا ہے، اس کی بے نظیر مثالیں۔ اصل لوگ جب جاتے ہیں وہ اتنے خوش ہو کے اور اس طرح کے دل بھرے ہوتے ہیں محبت حسین اور حسین والوں سے کہ ان کی سارا سال قصے کہانیاں اس محبت کی ختم نہیں ہوتی۔ اتنا عظیم اجتماع کہ جسے دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، اور ایک چھوٹا سا شہر ہے، اتنی دنیا اس میں سماتی ہے، لیکن وہ شہر تنگ نہیں پڑتا کیونکہ اس میں رہنے والوں کے دل اتنے وسیع ہو جاتے ہیں، نہ ان کے دسترخوان ختم ہوتے ہیں، نہ ان کی محبتیں ختم ہوتی ہیں۔ اتنا عظیم اجتماع 40 کا۔ میں معمولاً اپنے عزیزوں کو، بزرگوں کو یہ کہتا ہوں کہ جب آپ 40 پہ جائیں، وہاں سے جو ہم سب سے بڑا درس لیں۔ آج آپ سے کوئی پوچھے کہ میرے عزیز، میرے بھائی، ہم 40 میں سب سے بڑا درس کیا لیں گے؟ 40 ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ آپ کے ذہنوں میں کیا آئے گا؟ درست ہے، ہم نے وہاں روزہ مبارک دیکھا، ہم نے وہاں حرم دیکھے، نمازیں پڑھی، زیارت کی، دعائیں مانگی، لوگوں کی محبت دیکھی، طرح طرح کے کھانے کھائے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن ایک بڑا جو درس ہے 40 کا، کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ 40 تیاری ہے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی، وہ درس کیا ہے؟ وہ ہم دلی ہے۔
وہ ہمدلی ہے، لوگوں کا ایک دوسرے سے پیار ہے، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا ہے، ایک دوسرے کے لیے ایثار کرنا ہے۔ یہ ہے سب سے بڑا درس۔ 40 بتا رہی ہے کہ زمانہ ظہور کیسا ہوگا۔ چونکہ 40 کے ایام میں ہم جو منظر دیکھتے ہیں یہ وہی منظر ہے جو احادیث میں ہمارے 12ویں آقا کے زمانے کا بتایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب مولا کا ظہور ہوگا، اللہ ہم سب کو وہ زمانہ دکھائے، اس وقت بھی لوگ ایک دوسرے پر ایثار کریں گے۔ یعنی احادیث میں ہے کہ لوگ اپنی جیبوں میں پیسہ بھر کے گلی اور کوچے میں نکلیں گے کہ شاید کوئی مومن مل جائے کہ جس کو ضرورت ہو اور ہم اس کی خدمت کریں۔ 40 میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ 40 میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ آپ جس کوچے سے، جس سڑک سے گزر رہے ہیں، لوگ آپ کو کھینچ رہے ہیں کہ آئیے ہمیں خدمت کا موقع دیں۔ زمانہ ظہور میں بھی معصوم فرماتے ہیں یہی عالم ہوگا۔ یہ صرف کربلا یا 40 کے چند دن نہیں، مہدی کا جب زمانہ آئے گا تو وہ پوری دنیا میں مشرق اور مغرب کو ایسا بنا دے گا کہ آپ دنیا کے جس کونے میں چلے جائیں، جو آج منظر 40 میں دیکھ رہے ہیں، مہدی کی حکومت میں پوری دنیا میں نظر آئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کہتے ہیں پوری دنیا میں کوئی فقیر نہیں ملے گا، لوگ زکوٰۃ اور صدقہ لے کر ڈھونڈیں گے غریب آدمی کو، غریب ملے گا نہیں، غریب امیر ہو جائیں گے۔ میرے مولا کی حکومت کی برکت سے غریب امیر ہو جائیں گے، پوری دنیا میں کوئی نادار نہیں ہوگا۔ اس کی 2-3 وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسی تربیت میرے مولا فرمائیں گے، کہتے ہیں لَذَهَبَتِ الشَّحْنَاءُ مِن قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، لوگوں کے دلوں سے بغض اور کینہ ختم ہو جائے گا۔ آج گھر گھر کے جو مسئلے ہیں، خاندانوں کے جو مسئلے ہیں، گلی محلوں کے جو مسئلے ہیں، اور نسل در نسل کینے جو چل رہے ہیں، یہ سارے ختم ہو جائیں گے، اور اس کی جگہ مولا کی حکومت کی برکت سے لوگوں کے دل محبت اور ایثار سے بھر جائیں گے۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ امام لوگوں کو بے نیاز کریں گے، بے نیاز کر دیں گے، مالی طور پر کوئی فقیر بچے گا ہی نہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ طمع نہیں ہوگا، یعنی مال کی فراوانی ہوگی، طمع نہیں ہوگا۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ تینوں چیزیں 40 میں نظر آتی ہیں یا نہیں آتی؟ تینوں چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ 40 میں طمع نظر نہیں آتا، مال کی فراوانی ہے، اور پھر کوئی بھوکا بھی نہیں سو رہا، بھوکا بھی نہیں سو رہا۔ اور تیسری چیز، کوئی کسی سے کینہ اور بغض بھی نہیں رکھے ہوئے، بلکہ دل محبت سے۔ بلکہ میں نے تو ایسی چیزیں بھی دیکھی ہیں، سنی ہیں، کہ ایک عراقی کے گھر میں اس کے باپ کا قاتل آ گیا 40 کے دنوں میں، اس نے بھی اس کا احترام اسی طرح کیا جس طرح باقی ظاہر کا کر رہا ہے۔ یہ مظاہر جو 40 میں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ مہدی کی حکومت میں نظر آئیں گے۔ یعنی پوری دنیا شرق و غرب میں کوئی کسی سے کینہ نہیں رکھے گا، مال کی فراوانی ہوگی، بلکہ امام کی حکومت اعلان کرے گی کہ لوگوں اگر کسی کو پیسے کی ضرورت ہے، آؤ، خزانے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جتنی ضرورت ہے اٹھا کے لے جاؤ، لیکن کوئی چوری نہ کرو، کسی کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالو، کوئی لوٹ مار نہ کرو، کسی کے مال پہ قبضہ نہ کرو، ضرورت ہے آؤ، پیسہ پڑا ہوا ہے۔ پیسے کی کیا وقت ہے؟ وقت انسان کی ہے، اس کی محبت کی ہے، انسانیت کی ہے۔ کہتے ہیں ظہور کے زمانے میں پیسہ بے وقت ترین چیز بن جائے گا، اصل لوگ توجہ نہیں کریں گے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ پیسہ ہوتا ہے، اس زمانے میں لوگ جس چیز کی طرف توجہ کریں گے، ایک عبودیت، جیسے سورہ نور کی 55 نمبر آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ پوری زمین مہدی کے دور میں میری عبادت کا مرکز بن جائے گی۔ ایک لوگ بندگی خدا کی طرف توجہ کریں گے، اور دوسرا ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ 40 کروڑوں کا اجتماع پوری دنیا کو چونکا دیتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ کس کے نام کا اجتماع ہے کہ جس کے اندر اتنی اعلیٰ ترین انسانیت کی اور انسانوں سے محبت کی مثالیں ہیں۔ کہتے ہیں یہ حسین کا اجتماع ہے۔ حسین کون ہے؟ پھر وہاں فلسفہ ازائے حسین، پھر وہاں مقصد شہادت حسین،
پھر بہت ساری چیزیں بیان ہوتی ہیں. یعنی زمانہ ظہور میں حسین اپنی اس 40 سے اتنے معروف ہو چکے ہوں گے دنیا میں، اتنے مشہور ہو چکے ہوں گے کہ امام مہدی جب آئیں گے اپنا تعارف مولا حسین کے نام سے کروائیں گے. زائرین کرام، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، 40 ہمیں یہ درس تو دے رہا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کی خدمت کریں، ایک دوسرے پر رحم کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدلی کریں. لیکن یہ درس جب ہم 40 کے ایام میں لیتے ہیں تو ہمارے اوپر یہ درس کتنے دن تک باقی رہتا ہے جب ہم واپس آتے ہیں. جب ہم واپس پلٹتے ہیں اپنے خاندانوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے گاؤں، اپنے شہروں میں، مجھے بتائیں 40 سے ہم کیا چیز لے کر آئے تھے؟ آیا وہ باقی رہی ہے ہمارے اندر یا نہیں؟ اب سمجھ آ رہی ہے 40 کا درس کیا ہونا چاہیے تھا؟ اور ہم واقعاً جو شیعہ ہم 40 میں دیکھ رہے ہیں، ہم وہی شیعہ بن کر جا رہے ہیں یا نہیں؟ اگر تو وہی شیعہ بن کے جا رہے ہیں سمجھو 40 قبول ہو گئے، سمجھو قبول ہو گئے. لیکن اگر خدا نہ کرے ہم وہ والا شیعہ بن کے نہیں جا رہے، جیسے ہی اپنے ماحول میں جاتے ہیں پھر اسی طرح کے بن جاتے ہیں جس طرح کے پہلے تھے، بس سمجھو کہ 40 قبول نہیں ہوئی. مسئلہ 40 پہ جانے کا نہیں ہے، کروڑوں لوگ جا رہے ہیں، مسئلہ 40 کے قبول ہونے کا اور 40 کے ہمارے وجود، ہماری روح پر اثر کرنے کا ہے. مجھے بتائیے، ہم وہاں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنا مال، کروڑوں روپیہ، اربوں خربوں روپیہ جو ہے وہ ہماری خدمت میں پیش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اپنے گھر کا سامان بیچ بیچ کے، اپنی ضروری چیزیں بیچ بیچ کے مومنین کی خدمت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یہ کون سا درس ہے؟ اور اگر ہم واپس جا کر اپنے بہن بھائیوں کے حق دبا لیں، مجھے بتائیں ہر گھر کی کہانی ہے یا نہیں ہے؟ میں ایک جگہ پہ محرم پڑھنے کے لیے گیا، مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں جو بانی ہیں ایک اور جگہ پہ، یعنی جس جگہ پہ میں پڑھ رہا تھا میرے ساتھ ہی ایک اور بھی امام بارگاہ تھا بہت بڑا، اور اس کے جو بانی تھے محترم، کسی نے بتایا، انہوں نے کہا کہ یہ جو بانی ہیں یہ ماشاءاللہ عظیم الشان پروگرام کرواتے ہیں، نامور خطیب، ذاکر، بہت نیاز کا اہتمام، لیکن انہوں نے اپنے تمام بہن بھائیوں کا حق جو ہے وہ دبایا ہوا ہے. اپنے باپ کے مرنے کے بعد ان کو پورا حق نہیں دیا. اب آپ خود بتائیے اس آدمی کی اس عبادت کا اسے کوئی فائدہ مل رہا ہے؟ اگر ہم 40 سے کوئی درس نہ لیں تو یہ 40 صرف در و دیوار کو دیکھنے کی حد تک ہے اور چند کھانوں کا ٹیسٹ ہے جو ہمارے منہ میں ہے. دعا کریں کہ 40 قبول ہو، ہم مولا حسین سے کچھ لے کے آئیں، اور جب آپ وہاں پہنچیں، اللہ آپ کو توفیق دے، بار بار توفیق دے، تو جب آپ کا ہاتھ اس ذریعے مبارک تک پہنچے، وہاں کیا مانگنا ہے آپ نے؟ دنیا کی کوئی دعا نہ مانگے، چونکہ یہ ساری چیزیں پوری ہو جاتی، کبھی دیر کبھی جلدی، پیسوں کا مسئلہ، بیماری کا مسئلہ، کبھی یہ آزمائش ہے، کبھی جو ہے یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. اس کو چھوڑو، جب ذری تک ہاتھ پہنچے وہاں آپ نے کہنا مولا مجھے روح حسینی چاہیے جو شہداء کربلا میں بھی ہے اور جو 40 میں خدمت کرنے والوں میں ہے. میں اس روح کے ساتھ جاؤں، میں ایسا شیعہ بن کے جاؤں جو اپنے واجبات کو ادا کرے، جو حقوق العباد ادا کرے، جو حقوق اللہ ادا کرے. میں 40 جیسے شیعہ جو یہاں دیکھ رہا ہوں اس طرح کا بنوں، جاؤں اپنے واجب الادا حق ادا کروں. اگر بہن بھائی کا حق میں نے ابھی تک نہیں دیا تو جا کے دوں. اگر کسی کا کوئی مالی بوجھ مجھ پہ ہے میں اسے ادا کروں. اگر کسی کا دل دکھایا اپنی زبان سے اس سے معافی مانگوں. میں اس طرح کا شیعہ بن کے جاؤں، محبت کرنے والا، خدمت کرنے والا. میں
وہ شیعہ بنوں جو شہداء کربلا میں جو شیعہ تھے۔ میرے عزیزوں، میں نے روایت میں یہ بات پڑھی ہے اور اس پر ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ زیارت حسین آپ لوگوں کا کام نہیں ہے۔ آپ کبھی بھی یہ نہ سوچا کریں سید الشہداء کی زیارت کے حوالے سے، میں باقی اماموں کی زیارت کی بات نہیں کر رہا، سید الشہداء کی زیارت کی بات کر رہا ہوں، چونکہ جتنی تاکید سید الشہداء کی زیارت کی ہے کسی کی زیارت کی نہیں ہے، کسی کی زیارت کی، جتنا ثواب ادھر جانے کا ہے کہیں بھی نہیں۔ یہ جو سفر ہے مقدس، یہ آپ نہیں کر رہے، وہ انتخاب کر رہے ہیں، وہ انتخاب کر رہے ہیں۔ جس طرح انہوں نے حر کا انتخاب کیا، جس طرح زہیر کا انتخاب کیا۔ روز کربلا لشکر اشقیاء میں سے 32 کے قریب افراد ٹوٹ کے ادھر گئے ہیں۔ جب کہتے ہیں میرے مولا نے آخری استغاثہ بلند کیا تھا، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، یہ جو استغاثہ میرے مولا نے، کہتے اس وقت 2 بھائی لشکر مخالف سے ٹوٹ کر آئے میرے مولا کے پاس، کہنے لگے حسین اب ہم سے تیری مظلومیت نہیں دیکھی جاتی، اب یہ تیرا استغاثہ نہیں سنا جاتا، تو کس کو بلا رہا ہے؟ یہ تو سارے تیرے دشمن ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تیری نصرت میں لڑیں اور شہید ہو جائیں، لیکن صبح سے ہم مار رہے تھے، ہم نے تیرے اصحاب کو مارا، تیرے بھائیوں اور بچوں کو مارا، آیا ہماری توبہ کی گنجائش ہے؟ ان کے نام ذکر ہے کتابوں میں۔ امام نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں یہ استغاثہ تم دونوں کے لیے تھا، مجھے پتا تھا ابھی میرے 2 ادھر ہیں، ابھی 2 ہیں۔ یہ جو ہمارے قدم اٹھتے ہیں زیارت کے لیے، یہ ان کا بلاوا ہے، یہ وہ بلاتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو مولا حسین نے بلایا تھا، آئے لڑے، لیکن شہادت کے مقام تک نہیں پہنچے، کچھ چلے گئے، آخری وقت تک چلے گئے، انہیں کے بھی نام لکھے ہوئے ہیں، جو کربلا کے دن روز عاشور صبح کے وقت تھے، ظہر کے وقت تک تھے، عصر کے ٹائم چلے گئے، شہادت نصیب نہیں ہوئی، چلے گئے، لڑے، جنگ بھی کی، بعد میں اجازت لی کہ مولا ہمارے کام پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بیوی بچے ہیں، پریشانیاں ہیں، ہم نے آپ کی کچھ مدد کرنی تھی کر دی، اب ہمیں اجازت دیں۔ فرمایا چلے جاؤ، چلے گئے، شہادت تک نہیں پہنچے۔ عجیب بات نہیں ہے، حر جو دشمن تھا، جو گھیر کے لایا، جس نے پانی بند کیا، اس کو خدا نے کہاں خیمہ شہادت تک پہنچایا، اور کچھ جو ظہر تک ساتھ تھے واپس چلے گئے۔ حتیٰ ابن متی جیسے لوگ کہ جن کے پاس مولا خود گئے، بالکل کربلا جانے سے پہلے کہتے ہیں ایک شخص کھڑا تھا، ابن متی راستے میں کھڑا تھا، کہہ رہا تھا کہ مولا حسین میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آئیے میرا کنواں ہے پانی کا، پانی کڑوا ہو چکا ہے، آپ کا انتظار کر رہا تھا، فرزند رسول آئے دعا کرے پانی میٹھا ہو جائے۔ امام نے اس پانی کا ایک گھونٹ پیا اور فرمایا کہ ابن متی، عبداللہ ابن متی، پانی میٹھا ہو گیا۔ عجیب، اس نے کہا مولا آپ نے نہ کچھ پڑھا؟ فرمایا چکھ۔ اس نے جب پانی پیا دیکھا کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا ہے، بڑا خوش ہوا، کہنے لگا مجھے بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کروں، میرے پاس گھوڑے ہیں، نوکر ہیں، پیسہ ہے، سب آپ کی خدمت کے لیے دینے کو تیار ہوں۔ امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابن متی یہ چیزیں نہیں ہمیں چاہیے، مجھے تو چاہیے، تو چاہیے، ابن متی تو چاہیے، میرے ساتھ چلنا ہے؟ نہیں۔ بہت سارے لوگ آج بھی موقب لگاتے ہیں، میں البتہ جو اخلاص سے موقب لگاتے ہیں میں ان کے پاؤں چومتا ہوں، کسی کی توہین مقصود نہیں ہے بلکہ تعریف کر رہا ہوں۔ اتنی خدمت، ہزاروں لاکھ روپیہ لگ رہا ہے، اے موقب والو اللہ آپ کو اجر دے، اے 40 کے راستوں پہ جنہوں نے موقب لگائے خدا آپ کو اجر دے،
لیکن حقیقت یہ ہے مولا حسین کو آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، حتیٰ مولا کے زائرین کو بھی ان کھانوں کی ضرورت اگر یہ نہ بھی لگے ہوتے زائرین پھر بھی آتے یا نہ آتے۔ میرے مولا کو تمہاری ضرورت ہے، تمہارے وجود کی ضرورت ہے، تمہارے دلوں کی ضرورت ہے۔ آج حسین کا بیٹا مہدی حسین موجود ہے، اس سے کس کی ضرورت ہے؟ یقین مانیں ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں، انہیں ہماری ضرورت ہے۔ ہم کب حسینی بنیں گے؟ ہم کب زہیر بنیں گے؟ ہم کب حر بنیں گے؟ ہم میں کب حبیب جیسی مثالیں آئیں گی؟ ہم میں کب سعید بنیں گے؟ آج بھی حسین کربلا میں موجود ہے، آج امام موجود ہے۔ البتہ یہ توفیق کی بات ہے اور اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اس لیے وہ لوگ جو 40 پہ جا رہے ہیں سب سے بڑا درس جو لے کے آئیں وہ یہی لے کے آئیں کہ ہم اسی طرح کے حسینی بنے جس طرح کے 61 ہجری میں دیکھے گئے اور جس طرح کے حسینیوں کا انتظار زہرا کا لال کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو سب سے بڑا درس ہم جو 40 سے لیں گے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میری بات مکمل ہو رہی ہے، وہ درس ہدایت ہے۔ ہم وہاں جب جائیں حسینی بن کے آئیں، وہاں جو ہم پیار اور محبت کے اتنے بڑے بڑے مظاہرے دیکھ رہے ہیں، لوگ کس طرح قربانیاں دے رہے ہیں۔ آخر یہ بہت بڑا سفر ہے، یہ بہت بڑی عظمت ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی زیارت تو نہیں۔ کسی امام کی زیارت پہ اتنی تاکید نہیں ہے جتنی سید الشہداء کی زیارت پہ۔ 40 کے جو سب سے پہلے زائر تھے جناب جابر بن عبداللہ انصاری نابینا ہو چکے تھے، سب سے انہی کی وجہ سے تو ہم 40 مناتے ہیں، یہ انہی کی سنت ہے۔ سب سے پہلے صحابی رسول گئے تھے اور ان کے ساتھ تھے جناب عطیہ جو کہ شاگرد تھے مولا علی کے۔ یہ دونوں صحابی اور تابعی، یہ دونوں سب سے پہلے جب گئے تو جناب جابر نے عطیہ کو کہا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے جاؤ، بڑے بڑے قدم نہ اٹھاؤ، چونکہ اللہ ہر قدم کا اجر دے رہا ہے، یہاں ہر قدم کا اجر دے رہا ہے۔ اور کس طرح گئے؟ جا کے پہلے غسل کیا، غسل زیارت، اور اس کے بعد مولا کی قبر پہ پہنچے اور وہاں زیارت پڑھی اور اس قبر کی مٹی کو، اس تربت کو اپنے سر و صورت پہ لگائی۔ یہ سنت ہے جناب جابر کی، بڑی پرانی بات ہے۔ 1100 سال ہونے والے اس بات کو کسی نے خط لکھا، احتجاج تبرسی کتاب میں یہ خط موجود ہے۔ امام زمان کو خط لکھا کہ آپ ظہور کیوں نہیں کر رہے؟ فرمایا اگر ہمارے شیعہ ہم دلی پیدا کریں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے ایثار کریں، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹیں، ہمارے ظہور میں تاخیر نہیں ہو۔ 40 اسی لیے تو ہے، 40 تیاری ہے، 40 بتا رہی ہے کہ مہدی کے ناصر کیسے ہوں گے۔ 40 بہت بڑی تیاری ہے، 40 ورکشاپ ہے، 40 ہماری تربیت کر رہی ہے، ہمیں بتاتی ہے امام زمانہ کو کیسے کیا چاہیے، کیسے سرباز چاہیے، ایک دوسرے کی خدمت کرنے والے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔ میں نے یہ حدیث میں پڑھا ہے، کہتے ہیں کہ جب مولا کا ظہور ہوگا اور ان کے سپاہی ظاہر ہوں گے، اور اللہ ہم سب کو زمانہ دکھائے، ہم بھی اپنی آنکھوں سے مہدی کے سپاہی دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا اور وہ 313 یا وہ 10,000 جوان کہ جس کا انتظار ہمارا زمانے کا حسین کر رہا ہے، عجیب بات نہیں ہے، کروڑوں شیعہ ہیں، ابھی تک مہدی کا انتظار ختم نہیں ہوا۔ کہتے ہیں جب وہ سپاہی ظاہر ہوں گے، دنیا دیکھے گی تو ان کو لگے گا اتنی ان کے اندر محبت، اتنا احسار، اتنا تعاون، اتنی ہمدلی، جب دنیا نے دیکھے گی تو سب یہی کہیں گے کہ یہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ حالانکہ وہ مختلف دنیا کے علاقوں سے، مختلف دنیا کی ملتوں سے ہوں گے۔ یہ سپاہ کیسے بنے گی؟ 40 بنائے گی۔ 40 یہی تو بتا رہا ہے کہ آپ کسی بھی ملت سے ہوں، کسی بھی ملک سے ہوں،
وہاں کوئی ملک نہیں پوچھتا، کوئی ملت نہیں پوچھتے، کوئی کاسٹ نہیں پوچھتے، حتیٰ کوئی مکتب نہیں پوچھتے، کوئی دین نہیں پوچھتے، صرف خدمت کرتے ہیں، صرف پیار کرتے ہیں۔ نام حسین بس آنا کافی ہے، آپ کی زبان پہ وہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ آپ کی خدمت کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ ہے دس۔ اور میں یہی تو کہہ رہا ہوں، کاش ہمارے تمام شب و روز 40 جیسے ہوتے۔ میرے عزیزوں، یہاں سے ہم نے تسبیح اور سجدے گاہیں صرف لے کے نہیں جانی، یہاں سے ہم نے صرف حرم کے چند بوسے اور ان کی ٹھنڈک، زری کے چند بوسوں کی ٹھنڈک لے کے نہیں جانی، ہم نے روح حسینی لے کے جانی ہے، ہم نے مہدی کے لشکر کا سرباز بن کے جانا ہے۔ ہم نے یہاں جو محبت دیکھنی ہے اپنے خاندانوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے شہروں میں یہی مظاہرے کرنے ہیں۔ یہاں سے دعا مانگے، پروردگار مجھے رزق 40 دے کہ 40 میرے وجود کا حصہ بن جائے، میں جہاں بھی جاؤں جو مجھے دیکھے اسے پتہ چل جائے کہ یہ 40 سے ہو کے آیا، اس طرح کا بن کے جاؤں۔ ایسا نہ ہو کہ میں جب گھر جاؤں خدا نہ کرے اپنے بہن بھائیوں کے لیے شمر بنا ہوا ہوں، ان کے حق دبائے ہوئے ہوں۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ پتہ نہیں، جب دکان پہ بیٹھا ہوتا ہوں اس وقت میرے اور حرملہ میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی مظلوموں پر ظلم کر رہا تھا اور میں بھی گاہکوں پر ظلم کر رہا ہوں، میں بھی حرام حلال کی پرواہ نہیں۔ میرے عزیز، 40 کا سب سے بڑا درس، سب سے بڑا رزق حسینیت ہے۔ اللہ ہم سب کو 61 ہجری کے جو 72 حسینی اور جو مہدی کے 313 اور 10,000 حسینی ہیں، ہمیں ان کا خدمت گزار اور ان کی جھلک اپنے وجود میں پیدا کرنے کی توفیق ہے۔ یہ ہے 40 کہ میں جب جاؤں، جہاں بھی جاؤں، میرا انداز ایسا ہو، میری طبیعت ایسی ہو، میرا مزاج ایسا ہو، میرے اندر عبودیت بھی ہو، میرے اندر ولایت بھی ہو، اور میں اپنے انداز میں وہ 10 دن کا 40 پیش نہ کروں بلکہ میری پوری زندگی ایک چلتا پھرتا 40 بن جائے۔